سلام دوستو، کبھی تم لوگوں نے سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی ایپ، ایک سادہ سا ویڈیو پلیٹ فارم پوری دنیا کو کس طرح بدل سکتا ہے؟ ہاں، بات ہو رہی ہے ٹک ٹاک کی، ایک ایسی ایپ جس نے نہ صرف نوجوانوں کی خواب بدل دی بلکہ ان کی زندگیوں کا مقصد بھی بدل دیا۔ سال تھا 2016۔ چین کی ایک کمپنی بائٹ ڈانس نے ایک ایپ بنائی جس کا نام تھا ڈیوین۔ اس ایپ کا مقصد تھا ایک ایسا پلیٹ فارم دینا جہاں لوگ اپنے خیالات، جذبات اور ٹیلنٹ کو صرف چند سیکنڈوں میں دنیا کے سامنے لا سکیں۔ ڈیوین چین کے اندر بہت مقبول ہوئی۔ صرف ایک سال کے اندر لاکھوں لوگ اس پر ویڈیوز بنانے لگے۔ پھر کمپنی نے سوچا کیوں نہ اس کو دنیا کے لیے بھی لانچ کیا جائے۔ 2017 میں ڈیوین کو ٹک ٹاک کے نام سے بین الاقوامی سطح پر ریلیز کیا گیا۔ پہل لوگ سمجھے یہ بس ایک تفریحی ایپ ہے، چند سیکنڈ کی ویڈیوز، ڈانس، میمز اور مزہ۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ چند ہی مہینوں میں ٹک ٹاک نے دنیا کی نوجوانوں کو اپنی گرپ میں لے لیا۔ اس کی الگوریتم نے ہر انسان کو وہی دکھایا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ یہی اس کی طاقت تھی اور یہی اس کا جادو۔ کچھ ہی سالوں میں ٹک ٹاک دنیا کی سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہونے والی ایپ بن گئی۔ ہر ملک، ہر شہر، ہر زبان میں لوگ ویڈیوز بنانے لگے۔ یہاں تک کہ پاکستان، بھارت، ملیشیا، امریکہ، مصر، ترکی، ہر جگہ نوجوان ٹک ٹاکرز بننے کے خواب دیکھنے لگے۔ ابتدا میں ٹک ٹاک کا مقصد تھا آزادی اظہار، یعنی کوئی بھی شخص اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکے۔ نہ کیمرے کا خرچ، نہ ٹیم کی ضرورت، نہ اسکرپٹ، صرف موبائل فون، ایک خیال اور چند سیکنڈ۔ لیکن آہستہ آہستہ یہی آواز ایک قید میں بدلنے لگی۔ لوگ شہرت کے پیچھے بھاگنے لگے، ویوز اور لائکس ان کے لیے سب کچھ بن گئے۔ جو ویڈیو وائرل ہو جائے وہی کامیابی کی علامت ٹھہرا۔ پھر آیا انفلوئنسر کلچر۔ کچھ لوگوں نے ٹک ٹاک سے کمائی شروع کر دی۔ برانڈز، اشتہارات، گفٹس، اور یوں نوجوانوں کی ذہنوں میں ایک نیا خواب بیدار ہوا۔ مجھے پڑھنا نہیں ہے، بس ٹک ٹاکر بننا ہے۔ یقین کرو یہ خواب لاکھوں دلوں میں پھیلنے لگا۔ کوئی کسان کا بیٹا، کوئی مزدور کی بیٹی، سب کو لگا کہ شاید یہی آسان راستہ ہے شہرت اور دولت کا۔ دوستو، ٹک ٹاک نے معاشرے کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک طرف وہ لوگ جو اسے آواز بننے کا موقع سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی صلاحیت دکھا کر دوسروں کو ہنساتے یا سکھاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک خوفناک سچائی بھی ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں نوجوان دن رات صرف ویڈیوز بنانے میں لگ گئے۔ تعلیم، نماز، کام سب پیچھے رہ گیا، وقت کا احساس ختم ہو گیا۔ لوگ اپنی اصلی زندگی چھوڑ کر ویڈیوز کی زندگی جینے لگے۔ اور سب سے خطرناک بات، خود اعتمادی ختم ہونے لگی۔ جو ویڈیوز وائرل نہ ہو وہ مایوس، جو فالورز نہ بڑھا سکے وہ خود کو ناکام سمجھنے لگا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ٹک ٹاک نے ہمارے ذہنوں کو اپنے گرپ میں لے لیا۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک ڈوپامین یعنی وقتی خوشی پیدا کرتا ہے۔ جب ویڈیو بنتی ہے، لائکس آتے ہیں تو دماغ خوشی محسوس کرتا ہے، مگر یہ خوشی صرف چند لمحوں کی ہوتی ہے۔ پھر انسان دوبارہ اسی لائکس کے نشے میں لگ جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک انسان آہستہ آہستہ اپنے اصل مقصد سے بھٹک جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ٹک ٹاک نے ثقافت کو بھی بدل دیا۔ اب لوگ مشہور ہونے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ اخلاق سے گرے ہوئے ویڈیوز ہو یا دوسروں کی نقل، مذاق یا بے ادبی۔ کئی معاشروں میں یہ پلیٹ فارم فحاشی اور فضول حرکات کے لیے بدنام ہو۔
مگر ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے اسے مثبت انداز میں بھی استعمال کیا، تعلیم، آگاہی، مذہبی پیغامات اور خیر کی کاموں کے لیے۔ پیارے دوستو، ٹک ٹاک کی دنیا میں جہاں کچھ لوگ اپنے ٹیلنٹ اور مثبت سوچ کے ذریعے پہچان بنا رہے ہیں، وہی ایک خوفناک رجحان بھی جنم لے چکا ہے، اور وہ ہے بد اخلاقی، زوال۔ اب بہت سے نوجوان صرف ویوز، لائکس اور فالورز کے لیے ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں جن میں شرم و حیا کا تصور مٹ گیا ہے۔ کچھ لڑکے اور کچھ لڑکیاں اپنے جسم، لباس یا مخصوص اعضاء کو دکھا کر صرف چند سیکنڈ کی مشہوری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تفریح گناہ میں بدل جاتی ہے، اور عزت جو کبھی سب سے قیمتی چیز تھی اب صرف ویوز کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اسلام میں حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی شاخ ہے، اور جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ مگر آج کی ٹک ٹاک کلچر میں حیا مذاق بن چکی ہے۔ نوجوانوں کے لیے یہ پیشن بن گیا ہے کہ کون زیادہ بولڈ ویڈیوز بناتا ہے، کون زیادہ ٹک ٹاک پر وائرل ہوتا ہے۔ کسی کو پرواہ نہیں کہ ان ویڈیوز کو لاکھوں نگاہیں دیکھ رہی ہے جن میں معصوم بچے، مائیں اور بزرگ بھی شامل ہیں۔ یہ صرف گناہ نہیں بلکہ معاشرتی بیماری ہے۔ جب ایک معاشرہ اپنی اخلاقی حدیں توڑ دیتا ہے تو تباہی صرف وقت کی بات رہ جاتی ہے۔ اصل کامیابی وہ نہیں جو ویوز میں چھپی ہو، بلکہ وہ ہے جو کردار، عزت اور ایمان میں ہو۔ اگر نوجوان اپنی حیا بچا لے تو وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت اللہ کی نعمت ہے، جو اسے ضائع کرے وہ دراصل اپنی زندگی کا قیمتی خزانہ ضائع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسے ہیں جن کی قدر اکثر لوگ نہیں کرتے، صحت اور فارغ وقت۔ آج یہی فارغ وقت ہم اسکرین پر قربان کر رہے ہیں، نہ دل میں سکون، نہ نظر میں حیا، نہ زبان میں ذکر۔ ہم مسکراہٹ کے پیچھے اداسی چھپا رہے ہیں اور ویڈیوز کے پیچھے حقیقت کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، سوچو ذرا، ہم انسان ہیں یا الگوریدم کے غلام؟ کیا ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں یا ویڈیوز ہمیں بنا رہی ہیں؟ ہر لائک، ہر ویو، ہر کمنٹ اب ہماری پہچان کا حصہ بن چکا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو خود سے سوال کرنا چاہیے، میں کون ہوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا یہ میری زندگی ہے یا کسی سسٹم کی پروگرامنگ کا حصہ؟ بھائیوں اور بہنوں، زندگی صرف ایک موبائل سکرین میں قید نہیں ہے۔ زندگی باہر ہے، قدرت میں، خاندان میں، عبادت میں، سچائی میں۔ ٹک ٹاک برا نہیں ہے، مگر اس کا غلط استعمال تباہ کن ہے۔ اصل طاقت تب آتی ہے جب انسان نیت صاف رکھے، مقصد اچھا ہو۔ یاد رکھو، اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اشرف المخلوقات کے طور پر، نہ کہ ویوز اور لائکس کے پیچھے بھاگنے والی مخلوق کے طور پر۔ لہٰذا اپنی پہچان ٹک ٹاک سے نہیں، اپنے کردار سے بناؤ۔ وقت کو ضائع مت کرو، اسے قیمتی بنا دو، اور ہمیشہ یاد رکھو آخر میں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم بس کوشش کر سکتے ہیں، نتیجہ وہی دیتا ہے جو سب سے بڑا خالق ہے۔ اگر تم سوشل میڈیا پر ہو تو نیت کو صاف رکھو، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے، سنوارنے اور اچائی پھیلانے کے لیے، کیونکہ نیک نیت کا پھل ہمیشہ روشن ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔